ہے سامنے، جو مانگنا ہے مانگ لے، داتا ہے سامنے، جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگنا ہے مانگ لے، داتا ہے سامنے، سرکار شاہ سمنا کا بیٹا ہے سامنے، اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. نعرہ رسالت. اب آخری شعر پڑھتا ہوں، سنیے گا. وانشا بقدرت انواع الجواہر العقلیہ، وافاض برحمت اجرام الفلکیہ، والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدرات الانسیہ، خصوصاً علی سیدنا مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات، وعلى آلہ وصحبہ التابعین للحجج والبینات. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یجدک یتیما فآویٰ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ عرض و معروض سے پہلے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کر اور پڑھیں اپنے مخصوص انداز میں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. عزیزم حافظ فہیم صاحب کی محبتیں ہیں جو آپ کے بیچ میں ہیں. بہرحال محبتوں کی دعوت ضرور قبول ہونی چاہیے، قبول کرنی چاہیے. میلاد النبی کا پرانوار مہینہ چل رہا ہے، آپ نے خوب سنا ہے، میں بھی کچھ سنانے کی کوشش کروں گا. زیادہ دیر آپ کے اور اختتام کے بیچ میں دیوار نہیں بنے گا، بس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں اپنی باتیں شروع کروں. قبل اس کے عادت کے مطابق حمد کے دو اشعار کہ حمد و ثنا ہے تیری دونوں مکان والے، حمد و ثنا ہے تیری دونوں مکان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے، اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانگتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضہ قدرت سے آزاد ہوں. ہر شخص رب کے قبضہ قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ ہے. ہماری ایک ماں کی کنڈیشن ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے. سوچیں جو رب ہم پر 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہے، وہ کب چاہے گا کہ اس کے بندے رنجیدہ اور پریشان ہیں. آج ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتی کہ ہم پر غم اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ہمارے بزنس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے. میں کہنا چاہوں گا کہ جب امت کے اعمال پراگندہ ہوتے ہیں، جب امت کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو رب ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے. میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، اور وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سب حوالے جانتا ہے. وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سارے حوالے جانتا ہے. اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، ہوا کے دوش پر لفظوں کے کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جامزہ اترے، تیری حیات کے پیغام
جہاں وزا اترے یا رسول اللہ لیے چراغے ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغے ہدایت اندھیری راتوں میں، اور رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، اور زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے، آمین کہتے ہیں، آمین، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، اور پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، اور گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا، ارے اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا، اب جو بولوں تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کے رفع نور کی زیارت کے لیے درود پاک کے رسول میں پیش کریں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلا سیدنا مولانا ماشاءاللہ آپ کا جو یہ انداز ہے درود پاک پڑھنے کا، میں پورے ہندوستان میں اس انداز کی تعریف اور چرچے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے، آمین آمین۔ قرآن پاک کی رسالت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میلاد النبی میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کے میلاد کا میم بیان کر سکوں، کیونکہ جن کی شان اور جن کا میلاد رحمان پڑھ دے، جن کا میلاد رحمان پڑھ دے، جن کے قصیدے قرآن بیان کر دے، ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا۔ بہرحال مختصر سے وقت میں بہت لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں کروں گا، صرف میلاد نبی کے حوالے سے باتیں کروں گا۔ آج لوگوں کے ذہن ہے، فکر ہے، آزادی رائے ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، کہنے والے کہتے ہیں، لیکن میں بتا دوں ایک جلسہ آپ سجا رہے ہیں، اس شرط ہے نا، جلسہ کیا ہے؟ میلاد النبی کا، مصطفیٰ کی عظمت کے ترانے ہمیں اور آپ کو گانا ہے، آپ کو سننا ہے نا۔ ایک جلسہ عالم ارواح میں بھی رب نے سجایا ہے، سبحان اللہ، ایک جلسہ یہاں ہو رہا ہے اور ایک جلسہ عالم ارواح میں رب نے سجایا ہے۔ آج کا جو جلسہ ہے اس میں مقرر ہم ہیں، سامعین آپ ہیں، اور موضوع شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، اور عالم ارواح میں جو جلسہ ہوا تھا اس کا مقرر خدا تھا، سامعین انبیاء اور ملائکہ تھے، اور موضوع شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں میلاد النبی کے حوالے سے بات کروں، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب۔ اس کتاب میں شک نہیں ہے، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کتاب کو بعد میں پڑھنا، پہلے عقیدہ بنا لو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ شک سے پاک کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے۔ یا اللہ رب العزت یہ کب سے لا ریب ہے؟ یہ لوح محفوظ پر تھی، وہاں لا ریب۔ لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے جبریل امین کے حوالے کیا، جبریل پر شک نہ کرنا، جبریل کو رب نے امین بنایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں لا ریب۔ جبریل نے مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر پر نازل کیا، وہاں لا ریب۔ مصطفیٰ کریم کے قلب اطہر سے مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر پر آئی، وہاں لا ریب۔ اور مصطفیٰ کریم کی زبان اطہر سے نکل کر کے صحابہ کے کانوں سے ٹکرائی، وہاں لا ریب۔ اور صحابہ کے کانوں کے ذریعے حضرت عثمان کے وقت پر آئی، وہاں لا ریب۔ لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اور اس کتاب کی شان بتا دوں، اس کتاب کے حوالے سے سنانے بیٹھا ہوں تو ایک بات بتا دوں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، الحمدللہ میں وہ حوالات رکھتا ہوں، حوالہ جات رکھتا ہوں کہ جس کو ماننے میں کسی نمبر والے کا اختلاف نہ رہے۔ یہ وہ ذات ہے نا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ جن کے ماننے، جن کی باتوں کو ہر نمبر والا تسلیم کرتا ہے، اپنی عقیدت کی پیشانی خم کرتا ہے، یہ وہ ذات ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام، کون ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟
हम सब के बाप पहले नबी हैं आमद के एतबार से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले, कितने साल पहले? 50,000 साल पहले रब ने कुरान लिखा। क्या लिखा है? यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का ज़ोदो तकवा बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, सुलेमान की हुकूमत बाद में लिखी, यूसुफ की बादशाहत बाद में लिखी, मूसा का जलाल बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए ये वो किताब है। मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं कुरान पर बातें करूं। कुरान वो मुकद्दस किताब है। आज तो लोगों को इस्तिंजा करने की तमीज नहीं, वो कुरान पर कमेंट्स पास करते हैं। बहरहाल ये वो किताब है ना जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। और ये वो किताब है जो सिर्फ वर्कों में नहीं बल्कि मुसलमानों के सीनों में महफूज है। और ये वो किताब है ना जिसका साथी रब ने अहले बैत मुस्तफा को बना रखा है। अरे सुबह क़यामत तक कुरान रहेगा और रसूल का खानदान रहेगा। मैं बातें करूं मीलाद के हवाले से, सुनना चाहें क्या? जी जी। मीलाद कहने को तेरी रातें, कहने को तो गुजरी फातों में तेरी रातें। या रसूल अल्लाह, कहने को तो गुजरी फातों में तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा। इस्लाम मगर अब भी नमक खार है तेरा। और कहने को तेरे सर पे दस्तारे यतीम, अलम यजिद का यतीम अनफार। कहने को तेरे सर पर दस्तारे यतीमी, लेकिन तू ही दुनिया के यतीमों का सहारा। लेकिन तू ही दुनिया के यतीमों का सहारा। अलम यजिद का यतीम अनफार। सारी धरती से मीलाद मुस्तफा सुनना चाह रहे हैं आप? जी जी। मैं बातें वही करूंगा, अपने मन से कोई गढ़ के थोड़ी नहीं बातें करूंगा। जो बातें करूंगा कुरान और हदीस के हवाले से। मेरा तखय्युल सुने। सारी धरती से रब ने अरब को चुना। किसे चुना? अल्लाह चुनता है। अल्लाह जिसे चुनता है ना, अल्लाह जिसे चुनता है उसे नबी बना देता है। क्या बनाता है? नबी। नबी, क्योंकि कुरान पाक में खुद रब कदीर इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अस्तफा आदम। अल्लाह ने आदम को चुना, नूह को चुना, इब्राहिम को चुना, इस्माइल को चुना, यहया को चुना, जकरिया को चुना, दाऊद को चुना, याकूब को चुना, अय्यूब को चुना, लूत को चुना, इदरीस को चुना, सुलेमान को चुना, यूसुफ को चुना, यूनुस को चुना, ईसा को चुना, मूसा को चुना। अल्लाह जिसे चुनता है उनके लिए इस्तफा फरमाता है। क्या फरमाता है? इस्तफा। यानी आदम इस्तफा, नूह इस्तफा, शीश इस्तफा, इब्राहिम इस्तफा, इस्माइल इस्तफा, यहया इस्तफा, जकरिया इस्तफा, दाऊद इस्तफा, याकूब इस्तफा, अय्यूब इस्तफा, यूनुस इस्तफा, यूसुफ इस्तफा, मूसा इस्तफा, ईसा इस्तफा। अल्लाह जिसे चुनता है उनके लिए इस्तफा फरमाता है, और इन इस्तफा में जिसे चुनता है उनके लिए मुस्तफा फरमाता है। मिलादुन नबी सुनना चाह रहे हैं ना? मिलादुन नबी। सारी धरती से रब ने चुनता है, सारी धरती से रब ने अरब को चुना। किसे चुना? अरब। अरब से हिजाज। देखिए आप कम हैं, इस बात का मुझे कोई नहीं गम है। हाँ, आप जितने हैं बस जिंदा दिली के साथ मौजूद रहे। जिस्म और रूह दोनों हाजिर होनी चाहिए, है ना? ये मिलादुन नबी है। अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं यहाँ फरिश्ते खुश हो रहे हैं, वहाँ रहमान खुश हो रहे हैं। और जानते हैं इस दुनिया में सुन्नी मुसलमान खुश हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनता है। सारी धरती से रब ने अरब को चुना। किसे चुना? अरब। अरब से हिजाज को।
حجاز جو ہے نا یہ عرب کے صوبے کا نام ہے. جیسے ہندوستان میں اتر پردیش، بہار، بنگال، پشچم بنگال ہے نا، راجستھان، گجرات صوبہ ہے. اسی طرح عرب میں بھی صوبے ہیں. ساری دھرتی سے رب کو، عرب سے حجاز کو، اور حجاز سے مکہ کو. کسے چنا؟ مکہ شہر ہے. اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب حضرت عبداللہ کے گھر کو چنا. جہاں اپنے حبیب کو بھیجا، جہاں اپنے حبیب کو بھیجا اللہ کے رسول حضرت آمنہ کی گود میں. کس کی گود میں ہے؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی. دیکھیے میں ساری محنت اکیلے نہیں کرتا، میرا مزاج کچھ اور ہے. کیونکہ یہ رشتہ ہے محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ کچھ ہم قدم بڑھائیں. آپ کو بولنا ہوگا اور منہ کھولنا ہوگا، ہے نا؟ سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کی ماں ہے نا. حضرت آمنہ کی گود میں، حضرت آمنہ کی گود میں اللہ کے رسول کونین کے والی ہیں. حضرت آمنہ دیکھتی ہیں، دیکھ کر کے مسکراتی ہیں، اور مسکرانے کے بعد کہتی ہیں کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. سبحان اللہ. نبی آپ سننے بیٹھے ہیں، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. میرا تخیل سنیں. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا ہے نور اور نکات کی بارشیں ہو رہی ہیں. میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. میں ایک بات کہوں کہ حضرت آمنہ اگر حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے نئی بات نہیں ہے کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں چودھویں کا تاج ہوتا ہے. ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے دلارا ہوتا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے پیارا ہوتا ہے. اگر حضرت آمنہ حسن مصطفیٰ کی تعریف کر رہی ہے تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے. لیکن جانتے اسی درمیان میرا تخیل سنیں، اسی درمیان حضرت حلیمہ آ گئی. کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول کی. آپ میلاد النبی سننے بیٹھے ہیں، کون آیا؟ دائی حلیمہ، دودھ ماں ہے نا. یہ آئی حضرت حلیمہ، عرض کرتی ہیں آمنہ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے، جب سے آیا ہے نور و نکاتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں آمنہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمنہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو قریش کو دیکھا ہے، اپنے قبیلے کو دیکھا ہے، اپنے کنبے کو دیکھا ہے. ارے مجھ سے پوچھو، میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں، میں مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں، میں مختلف گھروں میں جاتی ہوں، لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے ایسا کیا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا. میرا تخیل سنیں. میں چاہتا ہوں آپ میلاد النبی سننے آئے نا تو کچھ نیا سن کر کے روایتی سننا چاہتے ہو؟ جی وہی شروع کروں میں. جی جی. ہاں میں باتیں وہی رہے گی قرآن اور حدیث کی روشنی میں. نئے کے چکر میں گڑھ کے تھوڑی نہیں پیش کرنا ہے. میرا تخیل سنیں ہے نا. آج کل معاملہ جانتے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں نا، لوگ ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے بخاری کا حوالہ دیتے ہیں. ان سے پوچھ لو بخاری میں بات کتنے ہیں تو نہیں بتا پائیں. لیکن بخاری میں بتا دوں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، علماء سے قربت رکھیں، ہے نا. کیونکہ آج ہر چوراہوں پر دین پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کمیٹی تیار ہے، ممبر تیار ہے. آپ کے دین پر ڈاکے ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. حفاظت کریں. یہ ایمان جان سے زیادہ قیمتی ہے. جان کی بھی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہے اس ایمان کے آگے. میں بتا دوں میلاد النبی کون آیا؟ حضرت حلیمہ ہے نا. میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. یہ باتیں چل رہی تھی میلاد النبی، آپ سنیں یہ باتیں چل رہی تھی. میرا تخیل سنیں. اسی درمیان حضرت عبد المطلب آیا. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول. ہمارا ینگسٹرز نا آئی پی ایل میں جو پلیئر ہے سب کا نام جانتا ہے. حد تو یہ ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان کا فیوریٹ برانڈ کون سا ہے، وہ پسند کیا کرتے ہیں، وہ پانی کس برانڈ کا پیتے ہیں. حالات اتنا خراب ہے نا.
لیکن اگر کونین کے والی کے حوالے سے نہیں جانو گے مسلمانوں تو پھر کس کی زندگی کے بارے میں ہے نا؟ یہ وہ ذات ہے نا جس کے صدقے میں ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے اور وہاں بھی کامیاب۔ حضرت عبد المطلب آ گئے۔ کون آیا؟ یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کے دادا ہے۔ حضرت عبد المطلب آئے، پوچھا ٹاپک کیا چل رہا ہے؟ موضوع سخن کے حلیمہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آمینہ آپ کیا کہتی ہیں؟ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے۔ حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا، میں نے وہ نور اور ایسی کشش آج تک نہیں دیکھی، ایسا اٹریکشن آج تک نہیں دیکھا۔ یہ باتیں سنا حضرت عبد المطلب نے۔ حضرت آمینہ سے کہتے ہیں آمینہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو قریش کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے خاندان والوں کو دیکھا ہے، آمینہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے قبیلے اور کنبے کو دیکھا ہے۔ اور حلیمہ آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ حلیمہ آپ نے کتنا دیکھ لیا؟ حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چند قبیلوں کو دیکھا ہے، چند خاندانوں کو دیکھا ہے، چند گھروں کو دیکھا ہے، چند علاقوں کو دیکھا ہے۔ ارے مجھ سے پوچھو، میں مختلف خاندانوں میں جاتا ہوں، میں مختلف قبیلوں میں جاتا ہوں، میں مختلف ریاستوں میں پھرتا ہوں، میں مختلف ملکوں اور دیشوں میں جاتا ہوں، میں تجارت کے لیے شام اور ایران جاتا ہوں، لیکن میں نے ایسا خوبصورت سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا ہے، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ جانتے ہیں آواز قدرت آتی ہے، میرا تخیل سنے، آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا ہے جبریل جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان، سبحان اللہ، جبریل جاؤ میرے حبیب کی نعت بیان ہو رہی ہے، جا کر کے تم بھی کچھ حصہ لے لو۔ گویا کہ حضرت جبریل امین پکار اٹھے، آمینہ آپ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا، حلیمہ آپ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا، عبد المطلب آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ارے سنو تم تینوں نے کیا دیکھا؟ تم تینوں نے کیا دیکھا ہے؟ تم تینوں نے جو بھی دیکھا ہے مختصر سا وقت دیکھا ہے، مختصر سا زمانہ دیکھا ہے، چند ملک دیکھے، کچھ خاندان اور قبیلے دیکھے۔ ارے مجھ سے پوچھو، گویا حضرت جبریل امین پکار اٹھے، ارے مجھ سے پوچھو میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر نبی کو دیکھا ہے۔ ارے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا ہے، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سنو میں نے ایسا خوبصورت آج تک سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مرحبا، 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 زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا ہے، میں نے ایسا چاند سا چہرہ آج تک نہیں دیکھا ہے۔ یہ باتیں چل رہی تھی، آواز قدرت آتی۔ اب میں جو کہنے جا رہا ہوں ان جملوں کو سن کر کے اگر آپ خاموش رہ گئے تو پھر مجھے دکھ ہوگا۔ یہ باتیں چل رہی تھی، آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا ہے، سنو تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرا۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے کہ آج تک میں نے محمد جیسا بنایا ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے محمد جیسا
ऐसा बनाया ही नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ था किसको यतीम हलीमा की ये गोदी, अलम यजिद का यतीमन पावा, था किसको यतीम हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा, दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुष्ठ जब उठी होगी। आप उलमा से सुन चुके हैं मौजज़ात मुस्तफा, कौनैन के वाली ने उंगली से इशारा किया था और चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ गए। इन अशबा आइए नशार में सुने, था किसको यतीम हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौजान से लर्जा होगा। और सोचता हूँ वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुष्ठ जब उठी होगी, अरे चांद भी वक्त में किस हाल में तड़पा होगा। और शफाअत के लिए जब हश्र में आएंगे, अकीदे का शेर सुने, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि हम मैदान महशर में मुंह दिखा सकें, लेकिन यकीन है कि मुस्तफा करीम हमारी शफाअत करेगा। था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शफाअत के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, अरे हश्र कुछ और ही उस हश्र में बरपा होगा। नारे तकबीर, अहमद रसूल जिंदाबाद, अहमद रसूल पैदाइश रसूल, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अभी सुनने बैठे हैं, खत्म कर दूं? 11 तो बज गए हैं, वक्त बहुत हो गया। हाँ, बस 5 मिनट है, खत्म, सिर्फ 5 मिनट और सुनिए, बर्दाश्त कीजिए, इंशाअल्लाह किसी और मौके से। मिलादुन नबी मैंने कहाँ बताया था, अल्लाह के रसूल कहाँ है? अल्लाह के रसूल कहाँ है? हजरत आमिना की गोद में, हजरत आमिना की गोद में। हजरत आमिना देख करके क्या कहती, मैंने ऐसा खूबसूरत ताज देखा, मैंने ऐसा, मेरा तखय्युल सुने, मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि मैं मुस्तफ़ा के मीलाद का मीम अदा कर सकूं, है ना, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा तखय्युल सुने। हजरत आमिना की गोद में कौनैन के वाली हजरत आमिना देखती हैं, देख करके मुस्कुराती हैं, और मुस्कुराने के बाद कहती है, मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा। अरे जब से आया है पूरा घर रोशन है, जब से आया है आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है, जब से आया है नूर निकाहत की बारिशें हो रही हैं, मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। ये बातें कहती हैं, उसके बाद आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। आमिना आप रोती क्यों? आमिना आपकी आंखों में अश्क क्यों है? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आमिना क्यों रो रही हैं? हजरत आमिना फरमाती कि रोती इसलिए हूँ कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बेटा दिया, अल्लाह ने इतना खूबसूरत बेटा दिया कि जब से आया है पूरा घर रोशन है, जब से आया आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है। आमिना फिर क्यों रोती हैं? हजरत आमिना फरमाती, मेरा तखय्युल सुने, हजरत आमिना फरमाती कि रोती इसलिए हूँ कि काश आज अब्दुल्ला मौजूद हो, काश आज अब्दुल्ला मौजूद होते। मिलादुन नबी सुनने आए हो दोस्तों, आकाश आज अब्दुल्ला मौजूद होते। आमिना अगर अब्दुल्ला मौजूद होती तो फिर क्या होता? हजरत आमिना अगर अब्दुल्ला मौजूद होते तो फिर क्या होता? मेरा तखय्युल सुने, हजरत आमिना फरमाती हैं, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते ना तो अपने चांद से बेटे के लिए खिलौने लाते। नहीं, आप बच्चे अपने बच्चों के लिए, अपनी औलादों के लिए लाते ना। अगर सिल्लीगुड़ी से खाली हाथ लौट आओ तो फिर घर में बवाल और धमाल रखा है बात या नहीं? बातें वही फितरी हैं। मेरा तखय्युल सुने, हजरत आमिना परेशान ना हो, हजरत आमिना कह रहा, हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो कैसे खिलौने लाते? अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो कैसे खिलौने लाते? अरे अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लकड़ी के, खिलौने लाते पत्थर के, खिलौने लाते लोहे के, खिलौने लाते मिट्टी के। यही तो होता ना। उस वक्त तो प्लास्टिक का वजूद नहीं है ना, यही सारी धातुएं होती, यही मटेरियल्स होते है ना। आवाज़ कुदरत आती है, रब पुकारता, आमिना परेशान मत हो, आमिना रंजीदा मत हो, आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है, अरे तू मेरी निस्बत की तरफ देख, अलम यजिद का यतीमन पावा। आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है, अरे तू मेरी निस्बत की तरफ देख, मैंने इसे सयाहे लमका बना दिया। तू अपनी
اپنی طرف دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تم میری نسبت کی طرف دیکھ میں نے اسے مقصود کائنات بنایا. تو اپنی طرف دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تم میری نسبت کی طرف دیکھ میں نے اسے وجہ کائنات بنایا ہے. آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. ارے تم میری نسبت کی طرف دیکھ میں نے اسے جانے کائنات بنایا ہے. آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے. تم میری نسبت کی طرف دیکھ میں نے اسے رحمت کائنات بنایا ہے. میں نے اسے معلم کائنات بنایا ہے. میں نے اسے طبیب کائنات بنایا ہے. آواز قدرت آتی ہے رب پکارتا آمینہ پریشان مت ہو علم یجد کا یتیم. آمینہ پریشان مت ہو علم یجد کا یتیم فاوا. آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے پتھر کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے مٹی کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لوہے کے. یہی ہوتا نا. آواز قدرت آتی ہے رب پکارتا ہے. آپ میرے جملوں کو ضائع مت کریں گے ورنہ دکھ ہوگا. علماء موجود ہیں, اس سے پوچھیں آپ کے سامنے اگر 10 منٹ کی تقریر رکھی جاتی ہے نا تو اس کے لیے ہمیں سینکڑوں صفحے پڑھنا پڑتا ہے. سینکڑوں صفحے ہم چھان کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو میں ایک دم پسند نہیں کرتا کہ میرے جملوں کو ضائع کیا جائے. اور میں بتاؤں میں ایسے کوئی سڑے ہوئے تربوز تھوڑی نہیں بیچ رہا. الحمدللہ میں ان کی باتیں کر رہا ہوں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں کہ جن کی باتوں کو سننے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانیں دی ہے نا. آواز قدرت آتی رب پکارتا آمینہ پریشان مت ہو. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلانے لاتے لکڑی کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلانے لاتے مٹی کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلانے لاتے پتھر کے. اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلانے لاتے لوہے کے. آواز قدرت آتی ہے رب پکارتا ہے علم یجد کا یتیم فآوا. آمینہ یہ میرا حبیب ہے. جب یہ کھیلنے کی خواہش کرے گا تو میں اس کے لیے چاند تاروں کو کھلانے والا. یہ اشارہ کرے گا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا. یہ اشارہ کرے گا تو چاند تو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ جائے گا. یہ اشارہ کرے گا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو جائیں گے. یہ اشارہ کرے گا تو درخت کھینچ کر کے میری بات. سبحان اللہ. آقا کا میلاد سننے بیٹھے ہو اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. سراپا اجالا ہمارا نبی. رحمت حق تعالی ہمارا نبی. اور جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں. ہمارا نبی. جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں. ارے ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی. رحمت حق تعالی ہمارا نبی. جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہمارا نبی. ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے. عقیدے کا شعر. اور یقین دیکھیں آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ارے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا ہمارا نبی. اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا. ارے آخری ہے شمارہ ہمارا نبی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے. زندہ باد زندہ باد. آقا کا میلاد سننے بیٹھے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا ہے اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ آقا اٹھیں تو آسمانوں کو عروج ملے. آقا اٹھیں تو آسمانوں کو عروج ملے. آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے. آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے. آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگے. آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگے. آقا جسے مسکرا کر دیکھیں نا قدم اٹھائیں تو سنت بنے. آقا اگر قدم اٹھائیں
تو سنت بنے، آقا اگر قدم رکھے تو جنت بنے۔ آقا کو میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، اللہ نے آقا کو اتنا حسین اور جمیل بنایا، آقا کو اگر جسے مسکرا کر دیکھیں نا وہ صحابی بنے، جسے مسکرا کر دیکھیں وہ صحابی بنے، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے، جس سے نکاح کرے ام المومنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت، جسے بیٹیاں دیں ذوالنورین بنے، اور جسے بھائی کہیں نا وہ شیر خدا بنے۔ آقا کو میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، اور جسے چومے وہ حسنین بنے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین اور جمیل بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے نا کہ میں اگر حسن مصطفیٰ پر باتیں کروں تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ اسی لیے میں ایک بات بتا دوں، اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ سننا چاہ رہے ہیں، ختم سننا چاہ رہے ہیں، ایک بات بیچ میں آ گئی ہے تو کہہ دوں حوالے سے کہ اللہ کے رسول کے مقدس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپک موضوع کیا ہے؟ موضوع سخن۔ موضوع یہ چل رہا تھا کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو صفی اللہ بنایا۔ یہ باتیں چل رہی تھیں، یہ باتیں جب چلتی ہیں نا، یہ باتیں چل رہی تھی کہ کونین کے والی کی جلوہ گری ہے۔ مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے، اب میری باتیں سنیں۔ مصطفیٰ کریم جب آتے ہیں صحابہ سے پوچھتے ہیں صحابہ باتیں کیا چل رہی ہیں، موضوع سخن کیا ہے، ٹاپک کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں کونین کے والی ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت نوح کو نجی اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، حضرت اسماعیل کو صفی اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو رب نے اپنا خلیل بنایا، یا رسول اللہ اپنا دوست بنایا۔ ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا ہے۔ کونین کے والے مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں صحابہ حیران نہ ہو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور مجھے اپنا حبیب بنایا۔ خلیل کا معنی ہوتا ہے دوست کے، کیا ہوتا ہے؟ دوست کے، اور حبیب کے معنی ہوتے ہیں دوست کے۔ میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا کیونکہ علماء نے منع فرمایا، لیکن میں باتیں کروں گا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے نا۔ ہاں، خلیل کا معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں، حبیب کا معنی بھی دوست کے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے۔ کس دوست کو کہا جاتا ہے؟ اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہا جاتا ہے جسے محبت میں سب کچھ دے دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اہل سنت تو اللہ کے رسول کی شان کو بڑا بڑا کر کے اتنا بڑھاتا ہے کہ خدا سے شریک کر دیتا ہے۔ بدبخت، صدبار استغفر اللہ، ہماری اوقات ہم اللہ کے رسول کو خدا سے ملائیں، بدبختوں ہم خدا سے نہیں ملاتے۔ ارے قرآن پر نگاہ رکھو، سبحان الذی اسریٰ پڑھو، وہ اپنے حبیب کو ملنے کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوقات کہ ہم رسول کو خدا سے ملائیں، ہم خدا کا شریک نہیں بلکہ خدا کا حبیب مانتے ہیں۔ شریک اور حبیب میں فرق ہوتا ہے۔ شریک جو ہوتا ہے نا، شریک مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ مجھے اپنے بزنس میں شریک کرو گے؟ ہاں مجھے پتا ہے بہت مضبوط ہو، نہیں کرو گے۔ ہاں یہ ایک رات میں آیا آدھا بزنس لے کے چلے گئے، کون اتنے گھاٹے کا سودا کرے گا؟ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کی طرف۔ شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک اسے کہتے ہیں جو آپ کے بزنس کا، مثال کے طور پر آپ کے بزنس میں اگر پارٹنر ہے تو وہ شریک ہے نا۔ اب اگر فائدہ ہوگا، اگر وہ 50-50 کا پرسنٹ کا پارٹنرشپ ہے اس کا، تو اگر فائدہ ہوگا تو آدھا آدھا، اگر نقصان ہوگا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ فائدے کے وقت آپ 50 کریں گے، نقصان کے وقت آپ کہیں گے نہیں میں 40 دوں گا تم 60 دو، نہیں ہوگا نا۔ پھر وہ کہے گا ارے یار کچھ تو ایمان رکھو، ایمانداری سے کام لو۔ بات پارٹنرشپ کی 50-50 کی تھی۔ تو جو شریک ہوتا ہے وہ صرف اپنے حصے کا مالک، کس کا ہوتا ہے؟ اپنے، مطلب وہ اگر وہ 50% کا ہے، اگر 50 روپے کا ہے تو 51 نہیں لے سکتا، کیوں؟ کیونکہ اس کی پارٹنرشپ 50% کی تھی۔
شریک جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، اور جو حبیب ہوتا ہے نا وہ کل کا مالک ہوتا ہے۔ آہا سبحان اللہ، جو حبیب ہوتا ہے وہ کل کا مالک ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چاندنی کا چاند چمک رہا تھا، مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے دو ٹکڑے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور دو ٹکڑے کر دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں بلکہ حبیب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مٹھیوں میں بے جان کنکر تھے، مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں اسے بلوانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر، مرضی ہو تو کلمہ پڑھا، مرضی ہو تو درود پڑھا، اس لیے کہ تو شریک نہیں بلکہ حبیب۔ آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ علی کی نماز عصر قضا ہو گئی، علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ کریم عرض کرتے ہیں اے رب قدیر میں ڈوبا ہوا سورج پلٹانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ارے حبیب اشارہ کر اور ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس لیے کہ تو شریک نہیں بلکہ سبحان اللہ۔ اس لیے شریک جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، حبیب جو ہوتا ہے وہ اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کریم کے حسن کا ہاں ادا کر سکتا، مصطفیٰ کریم کے حسن کا ہاں بھی نہیں بیان کر سکتا۔ اللہ نے اسی لیے میں کہتا ہوں علماء سے آپ سن چکے نا کیا ہوا تھا مصر کی عورتوں کا، مصر کی عورتوں کا کیا ہوا تھا، انگلی کٹی تھی نا، اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، بہت مختصر سا کیا ہوا تھا، کب نیمبو کٹا، کب نیمبو کٹنے کے بعد ان کی انگلیاں کٹ گئی، ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا، وہ عورتیں حسن یوسف کو دیکھنے کے بعد مدہوش ہو گئی ہے نا، ان کے ہوش باختہ ہو گئے، وہ مدہوش ہو گئے۔ میں بتا دوں جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے صرف انگلیوں کے پورے کاٹے، جنہوں نے، میں انبیاء کے درمیان تقابل نہیں کرتا لیکن تلک الرسول فضلنا بعضهم، جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے صرف انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا وہ پورے کٹ گئے تھے، اور جنہوں نے یوسف کو دیکھا تھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے مدہوشی میں، ہے بات کیا نہیں، انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، ان عورتوں کو ہوش نہیں رہا مدہوشی میں، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، وہ مدہوش تھے، مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد انہیں ہوش آیا، وہ اس سے پہلے مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے مورت بنا دینا، کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کو لے جا کر کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے، کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ پانی پر لڑتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے کیونکہ مدہوش تھے، لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد ہوش آیا، اور ایسا ہوش آیا نا کہ سامنے دریائی پار کر گئے، سمندر آیا پار کر گئے، بیابان آئے پار کر گئے، جنگلات آئے پار کر گئے، پہاڑ آئے پار کر گئے، آفت و طوفان آئے پار کر گئے۔ ارے تاریخ بتاتی ہے، انگریز ہسٹورین لکھتا ہے کہ مجاہدین کا ایک لشکر ہے، سامنے دریا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانپیں اٹھائی اور اٹھا کر کے دریا میں رکھ دیا، انہیں ایسا ہوش آیا کہ دریا نہیں ڈبوتا، اسی لیے میں کہتا ہوں ارے کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے طرح اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اتنا حسین بنایا، اتنا جمیل بنایا کہ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ کے حسن کا ہاں ادا کر سکتا، میری کوئی اوقات نہیں۔ میں باتیں میلاد النبی کے حوالے سے باتیں مکمل ہو گئی، انشاءاللہ کسی اور موقع پر حضرت آمنہ کے گود کے آگے کی باتیں، ابھی صرف یہیں پر اللہ کے رسول کا ایک فرمان سنا دیں، اس کے بعد تقریر ختم، سننا چاہو گے؟ باتیں میٹھی بہت ہو گئی، کچھ کڑوی بھی ہو جائیں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں یہ صرف سونے کے لیے نہیں ہوتے، صرف جگانے کے ہنسنے اور ہنسانے کے لیے نہیں ہوتے۔ آج تو ہم نے جلسوں کا نظام درہم برہم کر رکھا ہے نا،
ایسے ایسے لوگ مارکیٹ میں موجود ہیں کہ ایک بار سبحان اللہ کہلوا کر کے جنت بھیج دیتے ہیں. جی جی میں بتا دوں میں اتنی سستی جنت نہیں بانٹتا. جی. وہ جنت جس کے سردار نے اپنا پورا خاندان کٹوایا. آہا آہا. وہ جنت ایک جلسے سے نہیں بلکہ اپنے کردار کو سنوارنا پڑے گا, اپنے کیریکٹر کو بلند کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو صرف نعرے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعروں سے کام نہیں چلے گا, بلکہ اس نعروں کو اپنے سینوں میں اور اپنی روزگار زندگی میں بسانا پڑے گا. ایسا ہم چلے تو لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ جب 1400 سال بعد غلاموں کا یہ حال ہے تو ان کے امام کا سبحان اللہ. میں اللہ کے رسول کا ایک فرمان سناؤں, باتیں کڑوی ہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے سنو, کل امتی یدخلون الجنہ, کل امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنت میں جائے. سبحان اللہ. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رسول کہہ رہے ہیں نا. ہمارا عقیدہ ہے کونین کے والی جو کہہ دے وہ ہو جائے, جو کہہ دے وہ جائے. انہوں نے کہا تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گیا, انہوں نے کہا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, مصطفیٰ کریم نے اشارہ کیا تو انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. کونین کے والی ارشاد فرماتے کل امتی یدخلون الجنہ, میرا ہر امتی جنت میں جائے گا, الا من ابا, مگر وہ جس نے انکار کیا. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی کا جب یہ فرمان صحابہ نے سنا نا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے نہیں ہیں تو بے چین اور بے قرار ہوتے ہیں. مصطفیٰ کریم ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے, ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور ہماری بھوکوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے, ہم آپ کے رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں اور ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ آقا ہماری کیفیت اور کنڈیشن تو یہ ہے کہ ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر ہم آپ کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ارشاد فرماتے سنو, من آتانی فقد دخل الجنہ ومن عصا فقد ابا. جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا, جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا. مصطفیٰ کریم کا یہ جو فرمان ہے نا, یہ ہمارے لیے میزان اور ترازو ہے. اس کو اپنے ہاتھوں میں لے اور کسی پر کوئی کمنٹس کرنا مقصد نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک سے اپنے گریبان میں جھانک لے, اپنا محاسبہ کر لے, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے اور پتہ کرے کہاں کہاں اللہ اس کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں. ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہیں, اور جہاں جہاں نہیں مان رہے وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں. آج ہماری بہو بیٹیوں بہنوں کے سروں سے ہٹے ہوئے دوپٹے, کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کا نوجوان فیشن پرستی کا غلام بنا ہوا بیٹھا ہے, میچ کی ایک اننگ نہیں چھوڑتا اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ دیتا ہے. کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہا ہے؟ آج ہماری مائیں بہنیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کے سیریل کی قسط ایک نہیں مس کرتی اور رب کی بارگاہ کے سجدے مس کر رہی ہیں. کیا وہ اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں؟ آج ہمارے قوم کے ضعیف آپ ہم سے بڑے ہیں, لیکن سچی باتیں اگر ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو پھر کہاں سے ہوں گی؟ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی چسکیاں لے اور ایک دوسرے کے عیب تلاشیں. فلاں کے لڑکے نے ایسا کیا ہے, فلاں کی بیٹی نے یہ کیا ہے, فلاں کے بہو نے فلاں کو ایسا کہا. آج ضرورت اس بات کی کہ ہم میں سے ہر ایک صرف اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لے کہاں کہاں اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں. ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہیں, اور جہاں جہاں نہیں مان رہے ہیں وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ کیونکہ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ. اسلام ہے پھر تیر حوادث کا نشانہ, اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو. لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو اور تو اسلاف کی اپنی تاثیر لے لے, زبانوں پہ نعرے تکبیر لے لے, اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے. آمین کہیں آپ. خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ ٹی کے لیے گردن اپنی کٹا دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.